کتاب کے لیے ایسے ہستی کو دعوت دیتا ہوں جو علمی اور روحانی شخصیت ہے، جن کی ذات نہ صرف علم و عمل کا پرتا ہے بلکہ ان کی فکری رہنمائی نسلوں کو جادے مجاہدین پر گامزن کرنے کا وسیلہ بنتی رہی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی تحقیق، تدریس اور تربیت کے لیے وقت کر دی ہے۔ آپ کی زبان فیض سے نکلنے والے الفاظ دلوں میں اترتے، فکر کو جلا پکڑتے اور حروف کو تازگی عطا کرتے ہیں، جن سے میری مراد ناظرین مقدرون بینگلور حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب آپ برکاتہم ہے۔ اور میں حضرت والا سے بہت ہی زیادہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت والا اپنے دین کی اور نصیحت کلمات فرمائیں۔ ایک چھوٹا سا پروگرام بنا گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ حضرت کے ہاتھوں میں ہو جائے، انعامات تقسیم کا، تقسیم انعامات کا۔ دعا سے پہلے بعض طلبہ امتحان میں اول دعا آئے ہیں، دعا سے پہلے کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز معلمات، طالبات، بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشی محترم خواتین، اس وقت میں ہم لوگ ہماری اس محبوب مدرسے کے سالانہ اجلاس میں حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مجمع اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ ہمارا کتنا اس ادارے سے تعلق ہے۔ ایک طرف رجال کا مجمع اور اس سے کئی گنا زیادہ نساء کا مجمع، گویا یہ ادارہ جہاں پر مردوں کی تعلیم کے فکر مند ہے، اسی جگہ پر خواتین کے لیے بہترین ایک نظام تعلیم بنایا ہوا ہے۔ دونوں اعتبار سے یہ ادارہ قابل قدر ہے۔ انہوں نے مسلمین کی بھی فکر کیا، مسلمات کی بھی فکر کیا، مومنین کی بھی فکر کیا، مومنات کی بھی فکر کیا، اور فکر کرتے ہوئے یہ پیغام دونوں کو دے دیا، اگر تم مرد علم لے کر یہاں سے خواتین میں جا رہے ہو، خواتین کو اپنے علم سے مستفیض کرنے کی کوشش کرنا۔ اگر خواتین یہاں سے علم لے کر جا رہی ہیں، جہاں بھی جائیں گی وہاں اپنے علمی فیضان کو عام و تام کرنا۔ مردوں کے تعلیم و تعلم کا نظام تربیت الگ ہے، عورتوں کی تعلیم و تربیت کا نظام الگ ہے۔ مرد حضرات اپنے اعتبار سے، ذرا آپ حضرات قریب آ جائیں،
اور کوئی رکوع میں نہ رہے۔ میں راکعین سے خطاب کرنے کے لیے نہیں آیا، نہ ہی ساجدین سے۔ یہاں جتنے احباب ہیں وہ میرے لیے محرم ہیں سامنے بیٹھے ہوئے، اور آپ لوگوں کے لیے میں محرم ہوں۔ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں، آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں۔ جو نامحرم ہیں وہ پردے میں ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اس لیے کوئی رکوع سجدے میں نہ رہے۔ ذرا قریب آ جاؤ بھائی، قریب آ جاؤ۔ یہ چیدہ نہیں، قریب آ جاؤ۔ یہ کیوں رحمت اللہ علیہ ہو گیا؟ کیا بنی اسرائیل کی حرکتیں؟ ہاں ماشاء اللہ۔ قریب آؤ بولے سو، اسے دور پہ بجانا بھی۔ آپ لوگ ذرا وائر سے ہٹ کر بیٹھو، ذرا ادھر۔ جی ذرا ہٹ کر بیٹھو بیٹے۔ تو اس وقت مرد حضرات یہاں سے علم حاصل کرنے کے بعد کیا تعلیم کا نظام بناتے ہیں، تربیت کا نظام بناتے ہیں، وہ تو بارہا آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت خواتین کو کچھ باتیں مجھے بتانی ہیں، اور ان کے معاونین بن کر مرد حضرات کو ساتھ میں رہنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر مردوں کو علم کا مخاطب بنایا، وہاں خواتین کو بھی علم کا مخاطب بنایا۔ صرف مرد ہی خطاب نہیں ہے، مخاطب نہیں ہے علم کے۔ جیسے نماز میں دونوں مخاطب، روزے میں دونوں مخاطب، زکوٰۃ میں دونوں مخاطب، حج میں دونوں مخاطب، معاشرے میں دونوں مخاطب، معاملات میں دونوں مخاطب، اخلاق میں دونوں مخاطب، اسی طریقے سے جب ان تمام معاملات میں یہ دونوں مخاطب ہیں تو ان دونوں کو چاہیے کہ کس طریقے سے ان احکامات کو پورے کیے جائیں، اس کا ضروری علم حاصل کریں۔ تو اس اعتبار سے دونوں کے دونوں علم حاصل کرنے کے مکلف ہیں۔ لیکن اب بیرونی ذمہ داری مردوں کو دی گئی، توجہ سے بات سمجھنا، اندرونی ذمہ داری عورتوں کو دی گئی۔ عورتوں کو بیرونی ذمہ داری نہیں ہے۔ عورتوں سے یہ نہیں کہا جائے گا تم گلی گلی گشت کرو، عورتوں سے یہ نہیں کہا جائے گا محلہ محلہ گھومو، عورتوں سے یہ نہیں کہا جائے گا گاؤں گاؤں سفر کرو، عورتوں سے یہ نہیں کہا جائے گا علاقہ علاقہ آپ جا کر آباد کرو۔ یہ تمام ذمہ داریاں صرف مردوں کو دی گئی ہیں۔ گھر گھر ملاقات، فرد فرد ملاقات، محلہ محلہ ملاقات، علاقہ علاقہ سفر کرنا، تمام علاقوں میں جا کر اللہ کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری یہ مردوں کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے۔ عورتوں کو کیا ذمہ داری ہے؟ انذر عشیرتک الاقربین۔ عورتوں سے کہا جائے گا کہ تمہاری ذمہ داری اپنے گھر کی ہے، تمہاری ذمہ داری اپنے مرد کی ہے، تمہاری ذمہ داری اپنے بچوں کی ہے، تمہاری ذمہ داری اپنے گھر کے خواتین کی ہے، تمہاری ذمہ داری تمہاری ماں کی ہے، تمہاری بہن کی ہے، تمہاری خالہ کی ہے، تمہاری نانی کی ہے، تمہارے تمام متعلق جتنی خواتین ہیں ان سب کی ہے، تمہارے سسرال والوں کی ہے۔ یہ ذمہ داری خواتین کی ہے۔ خواتین کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تم باہر آؤ، خواتین کو کہا جائے گا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم گھر میں رہو۔ گھر سے باہر جس وقت عورت نکلے گی سمجھو فتنہ برپا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول نے مسجد میں بھی آنے کی خواتین کو مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا اگر یہ صورتحال جو اس وقت ہمارے خواتین کی ہے سرکار کے زمانے میں، اگر یہ صورتحال آپ محسوس کرتے، یہ جملہ ہرگز آپ نہ فرماتے لا تمنعوا مساجد اللہ اماء اللہ، یہ جملہ آپ نہ کہتے کہ تم
اپنے خواتین کو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھر آنے سے مت روکا کرو، یہ جملہ آپ ہرگز نہ فرماتے۔ کب؟ جب آپ کو اس بات کا علم ہوتا کہ آج کل کے خواتین کے حالات کیا ہیں۔ اس لیے خواتین سے کہا کرتا ہوں، سنو ہمیشہ، آپ جتنا پردے میں رہو گی اتنا دیندار رہو گی، جتنا تم پردے سے نکلو گی اتنا بددین ہوتی چلی جاؤ گی۔ پردہ کن چیزوں کا نام ہے؟ چاہے وہ کوئی بھی خاتون ہو، سب کے لیے حکم ایک ہے۔ عالمہ کے لیے الگ حکم، معلمہ کے لیے الگ حکم، متعلمہ کے لیے الگ حکم، داعیہ کے لیے الگ حکم، مبلغہ کے لیے الگ حکم، شہر کی عورت کے لیے الگ حکم، قریے کی عورت کے لیے الگ حکم، پڑھی لکھی کے لیے الگ حکم، ان پڑھوں کے لیے الگ حکم۔ حکم سب کے لیے یہ، آپ حضرات کو 6 چیزوں کا پردہ کرنا فرض ہے۔ نمبر 1، آپ اپنے پردے میں سب سے پہلی بات کان کا پردہ، کان یعنی اپنی آواز، کان یعنی اپنی چمڑی۔ کھال کے معنی چمڑی کے ہیں، آپ کا چمڑا کس رنگ کا ہے، آپ کس رنگ کے ہیں، کسی بھی گوشے میں نظر نہیں آنی چاہیے۔ کھال کا پردہ۔ پھر حال کا پردہ، تم کس حال میں ہو، خستہ حالت میں ہو، مالداری کی حالت میں ہو، تونگری میں ہو، پریشانی میں ہو، یہ حال ظاہری اعتبار سے اس کو بھی بتانا نہیں ہے۔ اور اس سے بڑھ کر فرمایا تم جس حال میں بھی ہو، تکلیف میں ہو، مصیبت میں ہو، خوشی میں ہو، وہ بھی آپ اپنے پردے میں رکھیں۔ اتنا زیادہ خوشی کا اظہار اپنی سہیلیوں کے سامنے نہ کریں، وہ اگر دکھی ہوئی ہیں تو ان کو تکلیف محسوس ہو، ان کو پریشانی محسوس ہو، اور آپ اپنا غم ان کے سامنے اتنا نہ سنائیں کہ یہ لوگ اپنے آپ کو آپ کا غم دور کر تو نہیں سکتے، لیکن آپس میں چرچا پرچا کریں گے۔ ایک زمانہ خوشی کا اظہار کی، ایک زمانہ غم کا اظہار کر رہی ہے، ایک وقت تھا یہ ہمارے سامنے اینٹ کر چلتی تھی، آج وقت ہے آج جھک کر چل رہی ہے۔ یہ تمام تذکرے عورتوں کے بڑے برے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا تمہارا حال سوائے اللہ کے کسی کے سامنے مت سنایا کرو۔ یہ حال کا پردہ ہے۔ جو بھی پوچھے کیسے ہو، الحمدللہ، کیسے ہو، الحمدللہ، کیسے ہے، الحمدللہ، بس اس سے زیادہ الحمدللہ بولنے کے بعد کوئی حال سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے خواتین کو 5 منٹ اگر کوئی ہمدردی سے بات کر دیے، کیا کر دیے، یوں سمجھتے ہیں ان سے بڑا ہمارا کائنات کے ہمدرد کوئی نہیں۔ ساس کیا کرے وہ بھی بول دیں گے، نند نے کیا کیا وہ بھی بول دیں گے، ہمارے کون کون کیا کیا ظلم کیے وہ بھی بول دیں گے، یہاں تک کہ شوہر کی خوبیاں، شوہر کی خرابیاں وہ بھی بیان کر دیں گے۔ تھوڑی دیر 5 منٹ مسکرا کر بات۔ عورتوں کے اندر یہ کمزوریاں، وہ چاہے کوئی بھی ہو، کون سے بھی آپا ہو یا کون سے بھی باجی ہو، سب کے اندر وہ کمزوریاں ہوتی ہیں۔ نہیں، ہمارے باجی کے اندر وہ کمزوری نہیں ہے، وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جب خواتین جڑتی ہیں اپنا حال سنائے بغیر قابو رکھتی ہیں، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ شاید ہماری پوری زندگی میں چند اللہ کی بندیوں کے بارے میں یہ سنے ہوں گے جنہوں نے سوائے اللہ کے کسی کے سامنے اپنا حال بیان نہ کیا ہو۔ اس سے کہا گیا حال کا پردہ کرو۔ اسی طرح بال کا پردہ، تمام خواتین کے لیے ایک ہی حکم، بال کا پردہ کرو۔ بال بھی دکھنا نہیں چاہیے، اسے بھی پردے میں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح شال کا پردہ، اپنا لباس جو اندرون زیب تن ہے اسے بھی پردے میں رکھنے کے لیے برقع ہمیں پہنایا گیا ہے۔ وہ برقعے کو بھی آپ مزین والا برقع پہننا یہ قطعاً منع ہے، پھر وہ برقع نہیں رہے گا، وہ ڈریس بن جائے گا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، پردہ یہ سب سے بڑا دین ہے عورتوں کا۔ کوئی بخاری پڑھ لے پردہ نہ کرے، مشکات پڑھے پردہ نہ کرے، وہ بے دین عورت ہے۔
پردے کے بغیر نماز میں لذت نصیب نہیں ہوگی. سنو، نماز میں لذت نصیب نہیں ہوگی، ذکر کی لذت نصیب نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت میں جی نہیں لگے گا، شوہر کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، اور بچے تمہارے فرما بردار اولاد نہیں بنیں گے. بے پردہ کرنے کی نحوست کیا ہے؟ نحوست یہ ہے کہ خاتون وہ ہر طرح کے فیض پہنچانے سے محروم کر دی جائے گی، ایمان پر خاتمہ مشکل ہو جائے گا، قبر کے اندر کا معاملہ بگڑ جائے گا، حشر کا معاملہ بگڑ جائے گا، جنت کا داخلہ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون میں جس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا مجرمین میں بے پردے والی خاتون چلی جائے گی. اسی طرح پردہ کرو گی تو کیا ہوگا؟ دیکھو، علم بقدر ضرورت علم سب کو عالم بننا ضروری نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا قرآن میں یوں کہا گیا کہ بھئی کچھ لوگ طائفتن یتفقہ فی الدین. طائفتن کے معنی کیا؟ ایک جماعت. سب لوگ مل کر عالمہ بننا ضروری نہیں، لیکن سب لوگوں کو متقیہ بننا ضروری ہے، سب لوگوں کو عابدہ بننا ضروری ہے، سب لوگوں کو خاشیہ بننا ضروری ہے، سب لوگوں کو قانتہ بننا ضروری ہے، سب لوگوں کو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. عالمہ بننا ضروری نہیں ہے. علم اتنا حاصل کرو جتنی زندگی گزارنے کے لیے ضرورت ہے، اتنا حاصل کرو جس میں حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، اتنا حاصل کرو جس سے بچوں کی تربیت ہو جائے، اتنا حاصل کرو شوہر کو تم صحیح ڈھنگ سے راستہ بتا سکو، سمجھا سکو، سکھا سکو، بتا سکو، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو. اتنا علم حاصل کرنا. طلب العلم فریضہ سے مراد کیا؟ اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، اللہ جس سے راضی ہوتا ہے، اسے سیکھنا فرض ہے، اسے سیکھنا فرض ہے. اس کے علاوہ تمام تفسیر کی کتابیں ضروری نہیں ہیں. جو پڑھ رہی ہے الحمدللہ، اور جو پڑھا رہی ہے الحمدللہ. اور پڑھنے کے بعد فرائض والا علم خاندان والوں کو دیا کرو، فرائض والا علم خاندان والوں کو دیا کرو، فرض والا علم خاندان والوں کو دیا کرو. یہ بات بہت ضروری ہے. پھر آگے جو بات، تمام کو مبلغہ بننا ہے. معلمہ مبلغہ میں کیا فرق؟ مبلغہ وہ ہے جو بے طلبوں میں طلب پیدا کرتی ہے، معلمہ وہ ہے جو طالبین کی پیاس بجھاتی ہے. سمجھو پہلے. عربی معلمہ کون؟ جو آئے ان کو پڑھائے. مبلغہ کون؟ جو نہ آئے ان کو بھی بلائے. یہ مبلغہ کا کام ہے. ان کو بلاؤ، آؤ بہن قرآن پڑھو، آؤ آپا قرآن پڑھو، امی آئیے قرآن پڑھیے، خالہ آئیے قرآن پڑھیے، نانی آئیے قرآن پڑھیے. بلاؤ، بٹھاؤ، پڑھاؤ. مبلغہ بنو. معلمہ آئے تو ہر ایک کنواں کے پاس پیاس آئے گا، کنواں پیاسے کے پاس نہیں جائے گا. تمہیں کنواں کیا؟ مثل ما بعثني الله بالعلم والهدى كمثل الغيث. حضور نے اپنے علم کی مثال کنویں کسے نہیں دی، اپنے علم کی مثال آپ نے بادل سے دیا ہے. بادل چلا وہ بادل جو برساتا ہوا ہر جگہ کو فیضیاب کرتا ہوا چلتا ہے. اسی طرح ہمارے تمام خواتین پر یہ ضروری ہے، آپ حضرات پر بھی، کہ ہم بے طلبوں میں طلب پیدا کریں. پھر ان کو پڑھائیں، بلاؤ، پڑھاؤ، سکھاؤ. سب سے زیادہ ایک صاحب ہمارے ایک مرتبہ ملے، کہنے لگے حضرت میرے 4 بہو ہیں، 4 مدرسے کی فارغہ ہیں، چاروں میں 4 طرح کی خوبیاں دیکھتا ہوں. ایک کے اندر پڑھانے کا بڑا جذبہ، ایک کے اندر سمجھانے کا بڑا جذبہ،
سمجھانے کا کیا مطلب؟ انفرادی ملاقاتیں، انفرادی ذہن سازی، انفرادی پردے کی ترغیب، انفرادی علم کی ترغیب، انفرادی اپنے شوہر کے مطیع اور فرما بردار ہونے کی ترغیب، دوسرے کے اندر، تیسرے کے اندر خدمت، چوتھے کے اندر ہر ایک کی فکر کرنے کا جذبہ، چاروں کے چاروں جیسی معلمہ ویسی متعلمہ، جیسے ساڑی جیسے دھاگا ویسی ساڑی، جیسی ماں ویسی بیٹی، جیسی معلمہ ویسی متعلمہ۔ تو ہم پڑھائی الفاظ لفظ ہی نہ سکھائیں، خوب تقریر کرنا سکھا لیا۔ ہماری بیگم زبردست تقریر کرتی ہے تو کون سے جمعے کا خطبہ دینا ہے انہیں، کون سے عید کی نماز پڑھانا ہے، کون سا جلسہ لے جا کر سنبھالنا ہے، کون سے جا کر ان کو عالم سے خطاب کرنا ہے، اجتماعات میں جا کر بولنا ہے۔ ارے بھائی 6 نمبر بولتے ہو بس کافی ہے، ترغیبی بات کرتے ہو کافی ہے، کون سی ہم لوگوں کو جا کر علامہ فہامہ بن کر بہت بڑے لیکچر دینا ہے؟ آپ سب کو بیان کر رہے ہو۔ شوہر سے پوچھا گیا کیسے بھی تمہارے بیگم، سنو مین ریزلٹ، کیسے بھی تمہارے بیگم؟ شوہر نے کہا الحمدللہ۔ پھر پوچھا الحمدللہ کیا ذرا ڈھیلا بول رہی ہیں؟ دونوں بولتی ہیں کیا بتاؤ مولانا، بس 50% الحمدللہ ہے، 50% انا للہ ہے۔ 50% کیسے الحمدللہ؟ نماز پابندی سے پڑھ لیتی، روزہ پابندی سے، تعلیم پابندی سے، مدرسہ پابندی سے، لیکن خدمت میں زیرو۔ نہ گھر میں چائے بنتی ہے، نہ گھر میں ناشتہ بنتا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے ایک مدرسے کے ایک بڑی معلمہ کے خسر، وہ گئے ان کے گھر، کہنے لگے 7 دن وہاں رہا، 8واں دن جب میں نکل رہا تھا تو بیٹے نے کہا ابا رہو با یہاں چھی کی بات، میں چائے بنا کو پی لینا، میں ناشتہ بنا کو کھا لینا، میں ہوٹل میں کھانا بنا کو کھا لینا، اس کے واسطے تیری بیگم تو کچھ بنا کر کھلاتی نہیں، کیوں؟ وہ تو پڑھانے میں رہتی ہے، وہ تو پڑھانے میں رہتی ہے، اسے تو خسر کی خدمت لازم نہیں ہے، وہ کیوں کرے گی خسر کی خدمت؟ نہ چائے بنا کر پلاتی ہے، نہ ناشتہ بنا کر، خیر خیریت بھی پوچھتی نہیں۔ اب سب لوگوں نے تعریف کی، کس اعتبار سے؟ تقریر کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، استدلال کے اعتبار سے، مسائل بتانے کے اعتبار سے، اور تمام لوگوں کے سامنے ولیہ بن کر چلنے پھرنے کے اعتبار سے۔ خسر سے پوچھو، خسر مطمئن نہیں ہے، شوہر مطمئن ہے۔ اب شوہر ناراض ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھئی ہمارے باپ آئے ہیں اور آپ نے چائے تک بھی نہیں پوچھا، آپ نے ناشتہ تک بھی نہیں پوچھا، میری ماں آئی ہوئی ہے اس بڑھیا کی بے خیر خیریت بھی نہیں پوچھی آپ نے، کیوں؟ نہیں ضروری نہیں ہے میرا پوچھنا۔ ماشاءاللہ کیا اخلاق سیکھے، یہ اخلاق وہ ہے، یہ اخلاق وہ ہے۔ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جہاں پر اخلاق خراب ہو جائے، اس اخلاق کی خرابی کے نتیجے میں تمام اعمال غارت ہو جائیں گے۔ اتدرون من المفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم لہ ولا متاع، حضور مفلس تو وہ ہے جس کے پاس دینار اور درہم نہ ہو۔ حضور نے فرمایا نہیں، قیامت کے دن آئیں گے بہت سارے نیکیاں لے کر، لیکن اخلاق کی خرابی کی وجہ سے تمام نیکیاں اخلاق کی خرابی کے نتیجے میں ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اسے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نمازی اخلاق خراب، روزے دار اخلاق خراب، عالمہ اخلاق خراب۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ارے بھی یہاں پر شوہر سے پوچھو کہ ہماری بیویوں کا حال کیا ہے، بیوی سے پوچھو شوہر کا حال کیا ہے، ان کو پوچھو کیسے ماں ہی تمہارے شوہر، تو انہوں بولیں گے الحمدللہ کی، لا حول ولا قوت الا باللہ کی،
استغفر اللہ کی، اعوذ باللہ کی. ارے بھائی 3 درجات ہوتے ہیں نیگیٹو کے. ادھر سے 3 درجات کیا ہیں؟ ادھر الحمدللہ یہ درمیانی، ادھر سے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر آگے بڑھ کر کیسے تمہارے کہنے لگے استغفر اللہ، کیسے تمہارے کہا اعوذ باللہ. کیا مطلب؟ اعوذ باللہ کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ جگہ پر میرے شوہر کا نام لکھ لیو. کس کا نام آتا ہے اعوذ باللہ کے بعد؟ وہاں ہمارے شوہر کا نام، وہاں ہماری بیوی کا نام، وہاں ہمارے فلاں کا نام. کیوں؟ اخلاق کا اتنا بڑا معیار. سوچنے کی بات یہ، آج علم، العلم لیس ما فی الدفاتر، العلم ما فی الخواتر. دفتروں کا نام علم نہیں. ایک خاتون گمراہ ہو کر آج گمراہ کر رہی ہے، ام انس بمبئی والی. بہت ساری کتابوں کا اس نے دینیات کے اعتبار سے تصنیف بھی کیا، تعلیف بھی کیا، اور ہم خود اس کی کتابیں پہلے گمراہ ہونے سے پہلے وہاں سے نمونے کے طور پر لے آئے. بعد میں پتا چلا اس کے اندر کا تکبر، اس کے اندر کا انانیت، بڑوں کی بات نہ ماننا، اپنے اندر کا غرور، اپنے اندر کی وہ تمام چیزیں کیا کی. آج یہ 2000 خواتین اس کے ذریعے سے جہنم رسید ہونے کے قریب ہیں. اپنے شوہروں کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، اپنے تمام زیورات کو بیچ کر وہ ایک ایسے علاقے کو آباد کرنے کے چکر میں نکل گئی کہ ایسے علاقہ ہم آباد کریں گے جہاں آباد کرنے کے بعد امام مہدی کا ہم استقبال کریں گے، اور امام مہدی ہمارے محلے میں آئیں گے، وہیں آ کر بسیں گے. یہ عقیدہ ان لوگوں نے شروع کرا دیا. کون تھی وہ؟ معلمہ. اسی لیے کہا جاتا ہے معلمہ ہم ہیں ضرور، لیکن علماء کے تابع ہو کر، مشورے کے تابع ہو کر کوئی بھی جملہ اپنے طرف سے نہ کہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارا یہ ادارہ الحمدللہ دونوں اعتبار سے جڑا ہوا ہے، دعوت سے بھی، تعلیم و تعلم سے بھی. یہ کیوں؟ تاکہ ہر معلمہ مبلغہ بنے، ہر معلمہ مبلغہ بنے، ہر معلمہ مبلغہ بنے. سب سے پہلے تبلیغ اپنی ذات کو، سب سے پہلے تبلیغ اپنی ذات کو، ہم اپنے آپ کو مخاطب کریں. ہم آپ تمام صحابیات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، حیات الصحابہ لکھا گیا ہے، اقوال صحابہ نہیں. اقوال صحابہ نہیں، افعال صحابہ آپ کو زیادہ ملیں گے، اخلاق صحابہ آپ کو زیادہ ملیں گے، عبادت صحابہ آپ کو زیادہ ملیں گے، مجاہدت صحابہ آپ کو زیادہ ملیں گے، اور صحابہ اکرام کی قربانیاں آپ کو زیادہ ملیں گی. حیات الصحابہ میں تمام زندگی ملے گی، لیکن یہ صحابہ کتنی بات بولے ہیں، بول بہت کم، تول کے لائق اعمال بہت زیادہ. اس لیے اس وقت میں میرا وقت بہت کم ہے. میں آپ کو مبادیات ہی پر اس وقت میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری معلمات اور ان کے ساتھ آئی ہوئی بہنیں، وہ سب کے سب، اور یہاں جتنے ہیں، اتنی فکر کرو کہ ہم اپنے آپ کو اچھے سمجھیں. دوسرے اچھے سمجھے یا نہ سمجھو چھوڑو. اگر آپ کو ایک جگہ پر بٹھا کر پوچھا گیا تمہیں اچھے انسان کیا، ذرا بولو جی، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو، بولو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھو. جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ. اپنی ذات سے پوچھو، کیا میں اچھا آدمی ہوں؟ کیا میری زبان اچھی ہے؟ کیا میرا دل اچھا ہے؟ کیا میرا سوچ اچھا ہے؟ کیا میرا خیال اچھا ہے؟ کیا میرے جذبات اچھے ہیں؟ کیا میرے اخلاق اچھے ہیں؟ کیا میں اچھی ہوں؟ خود سے پوچھو. استفتی نفسک فإنہ خیر من استفتاہ. دل بتائے گا تو اچھی نہیں ہے، تو اچھی نہیں ہے. تو کتنی بری ہے وہ تو جانتی ہے، تو کتنی اچھی ہے وہ بھی تو جانتی ہے. تو کتنا برا ہے وہ تو جانتا ہے، وہ کتنا اچھا ہے وہ تو جانتا ہے. تیرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ بہت سارے ہیں، وہ تو جانتا ہے اور اللہ جانتا ہے. بس
ہم یہ سوچیں جب ہم خود اپنے آپ کو اچھا نہیں کہہ سکتے ہمارے کرامن کاتبین کیسے اچھے بولیں گے بھائی؟ ہم اپنے آپ کو اچھے بولنے کو تیار نہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں سب مجھے اچھا بولے. واہ، ہم اپنے آپ کو اچھے بولنے کو تیار نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو سند دینے کو کہیں تم کس درجے کے مسلمان ہو بتاؤ، تم کس درجے کے مومن ہو بتاؤ، تم کس درجے سے اللہ سے ڈرتے ہو بتاؤ، تم کس درجے کے اخلاق والے ہو بتاؤ، تم کس درجے کے اللہ کے فرما بردار ہو بتاؤ. اگر ہم سے پوچھا جائے ہم اپنے آپ کو کیا نمبر دیں گے؟ اور چاہتے ہیں سب لوگ ہمیں 100 نمبر دیں، اور خود کو ہم اپنے آپ کو 20 نمبر دیتے ہیں، 30 نمبر دیتے ہیں، 40 نمبر دیتے ہیں. اس لیے کہا ارے بھائی العلم علمان، علم 2 طرح کے ہیں. ایک اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والا علم، یہ علم نافع ہے. ایک علم جہنم میں لے جانے والا وہ علم زاد ہے. تو ہم یہاں علم نافع حاصل کرنے کے لیے آئے. اس سے اللہ ہمارے علم کو نہیں دیکھے گا، اللہ ہمارے عمل کو دیکھے گا. اسی لیے قیامت کے دن اللہ کے یہاں پوچھے جانے والی چیز ماذا عمل فیما علم، پہلے یہ پوچھیں گے جو جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا، کتنا بیان کیے. اللہ یہ نہیں پوچھیں گے کتنا عمل کیا، پہلے یہ بتاؤ، بعد میں بتاؤ کتنے تمہارے کیا تم نے ان تقاضوں کو پورا کیا. اس لیے عاجزانہ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ نیت کریں انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو نیک بنائیں گے انشاءاللہ. اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں دعا کرو دعا کرو دعا کرو، یہ بڑا مجمع کہتا ہے، لیکن اس وقت ہم یہ کہتے ہیں ارے بد دعا سے بچو، بد دعا سے بچو، بد دعا سے بچو، بد دعا سے بچو. سب سے بڑی دعا ہے اس وقت. دعا کرو دعا کرو، دعا کرنے والا تمہیں نہیں جانتا، اس نے تمہارے حق میں دعا کیا، لیکن بد دعا کرنے والا تمہیں جانتا ہے تم نے اس کے ساتھ کیا کیا. ایک طرف بد دعا جا رہی ہے، ایک طرف دعا جا رہی ہے. اللہ بد دعا کو دیکھے گا، دعا کو دیکھے گا. دعا انجانے نے کیا، بد دعا تمہارے جاننے والے نے کیا. بد دعا تمہاری ماں نے کی، بد دعا تمہارے باپ نے کیا، بد دعا تم نے جس پر ظلم کیا اس مظلوم نے کیا، لیکن دعا نادان نے کیا. دعا جس نے کیا وہ نادان تھا. دعا کرے اللہ اسے نیک توفیق عطا فرما. اسے کیا، میں ہمیشہ جب پریشانی لے کر لوگ آتے ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں ارے بھائی سچ بتاؤ سود میں کہیں مبتلا تو نہیں ہو؟ کہا ہوں. میں کہتا ہوں تم سود میں مبتلا رہ کر دنیا بھر کے پورے خطب ابدال دعا کرے، دعا قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اللہ تجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا. اللہ جب تجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا دعا کیا کام کرے گی؟ ہاں، اللہ جب جنگ کا اعلان کر دیا دعا کیا کام کرے گی بھائی؟ اس لیے ہم سب کو دھوکہ دے سکتے، کسے نہیں دے سکتے، کسے نہیں دے سکتے. اس لیے زیادہ صوفی مت بنو. زیادہ صوفی، زیادہ میں بہت بڑا صوفی ہوں. صوفی کون ہے، کوفی کون ہے، کون جانتا ہے؟ ارے بولو کون جانتا ہے؟ ہاں. تو اس لیے اس وقت میں تمام خواتین کو بھی اور تمام مرد حضرات کو بھی یہی کہتا ہوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ اللہ کا ڈر ہی ہم سب کو نجات دلانے والا ہے. اور اتنا خوف، اپنے اپنے گناہ کم کرو، توبہ کے ذریعے سے، معافی کے ذریعے سے، حقوق تلفی جن سے کیا ان کے ذریعے سب گناہوں کو کم. ومن ثقلت موازین، ایک بزرگ نے فرمایا ارے بھائی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے خوب نیکیاں کرنا چاہیے. لوگوں کا تصور کیا ہے نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے نیکیاں خوب کرو، لیکن ان کو یہ نہیں پتا نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے گناہ کا پلڑا خالی کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ ارے بولو بھائی، ترازو رکھے ہوئے ہو 50 گرام بھی رکھو پلڑا بھاری ہو جائے گا.
من رضی باللہ بالیسیر من الرزق رضی اللہ عنہ بالیسیر من العمل، او کما قال علیہ السلام. جو بندہ اللہ کے کم رزق پر راضی ہو جائے اللہ اس کے کم عمل پر راضی ہو جائے گا. رزق کے بڑھانے کے چکر میں لوگ گنہگار بنتے ہیں. اس لیے گناہ کا پلڑا کم کرو، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے لیے نیکی زیادہ کرنا ضروری نہیں ہے. حضرت قتادہ نے اسی لیے کہا تھا کہ صحابہ کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا کچھ صحابہ کے سلسلے میں بتائیے، انہوں نے فرمایا ما کانوا اکثر منکم صلاۃ ولا صیاما، صحابہ تم سے زیادہ نماز روزے والے نہیں تھے بلکہ کیا تھے، ولکن ایمانہم کالجبال، پہاڑ کی طرح ایمان تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا کو بیدار کرتی ہے، بلکہ ہمارے کردار کی تعمیر میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے. ہم